अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाह व आतुज़्ज़कात लहुम अज्रुहुम इन्द रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुख्तसर हम्दो सना और दुरूद व सलाम के बाद साहिबो साथियों, मेरी इस्लामी रूहानी माँ और बहनों, रमज़ानुल मुबारक का ये दूसरा जुमा है।
یوں سمجھ لیں تقریباً 1 رمضان المبارک کا وہ گزر چکا ہے۔ رمضان المبارک کو بہتر سے بہتر بناتے ہوئے، یعنی اپنا وقت زیادہ تر عبادات میں گزارنے کی کوشش میں، جہاں پر انسان اپنی بدنی عبادات کا اہتمام کرتا ہے، یعنی نماز، فرائض کے بعد نوافل، پھر تلاوت قرآن مجید، ذکر و اذکار، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل، بدنی عبادات کے ساتھ ساتھ مالی عبادات کا بھی بھرپور اہتمام ہوا کرتا تھا۔ صحیح البخاری کی وہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام بڑے سخی تھے، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ آتا آپ کی سخاوت وہ تیز تند آندھیوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی، یعنی نبی علیہ السلام سخاوت کے اندر، مالی عبادات کے اندر اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتے، جو بھی پاس ہوتا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ تو اس لحاظ سے ان مبارک لمحات میں جہاں ہم اپنی بدنی عبادات کا اہتمام کریں، وہاں پر مالی عبادات ان کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ اس میں سے بھی کچھ تو بطور فرض ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، جن کو ادا کرنا یہ واجب اور ضروری ہے، جسے اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں، آپ پورا قرآن پڑھ لیں، جہاں پر بھی اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہے، نماز کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی مومنوں کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اللہ نے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ جس طرح نماز بندے کے اوپر فرض اور ضروری ہے، اسی طرح جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، یہ دولت، یہ مال، یہ مویشی، یہ کھیتیاں، اس میں سے ہونے والی فصلیں، دنیا کے متاع کی صورت میں جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا ہے، ان میں سے اس کی جو مقدار شریعت نے مقرر کی ہے، اس کو ادا کرنا، اللہ کے لیے نکالنا، پھر وہ مصارف جن کو قرآن نے بیان کیا ہے 8، ان میں سے کسی ایک کو وہ دینا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر اس کا عملی طور پر معائنہ کرنا چاہتے ہو تو جائیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے فوراً بعد جیسے ہی نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ اس دنیا سے گئے، بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، جو دین سے بالکل پھر گئے، اور بہت سارے لوگوں نے دین کے کچھ احکام کو چھوڑ دیا۔ ان میں ایک بہت بڑا گروہ منکرین زکوٰۃ کا بھی تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا۔ لوگوں نے کہا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، فی الوقت
حالات موافق نہیں ہیں، آپ اس حکم کو تھوڑا مؤخر کر دیں، اس کو تھوڑا سا لیٹ کر لیں۔ جو کچھ مدعیان نبوت ہیں، کچھ مرتدین ہیں، ان کی سرکوبی کے لیے آپ نے لشکروں کو روانہ کیا ہے۔ ادھر یہ ایک اور محاذ کھول دیا، سیدنا عمر بھی یہ بات کہنے کے لیے آئے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ہی جرأت مندانہ انداز میں یہ کلمات کہے تھے، جو کہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل بھی ہیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بات کہی تھی، اے عمر، کفر میں تو بڑا دلیر ہوتا تھا، آج تجھے کیا ہو گیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلمات تھے مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ خیر انہوں نے جہاد کیا تھا اور کہا اللہ کی قسم ہے جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ جس کی زکوٰۃ تھوڑا سا بھی حصہ کیوں نہ بنتا ہو، وہ رسہ جس کے ساتھ اونٹوں کو باندھا جاتا تھا، اگر یہ بھی اس کی زکوٰۃ کا بنتا ہو وہ انکار کر دے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو یہاں سے اس کی فضیلت اور فرضیت کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا دیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں بھی ان لوگوں سے جہاد کیا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، انکار کرتے تھے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری و مسلم کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں اسلام کی بنیاد نہ 5 چیزیں ہیں، اسلام کی عمارت ان 5 چیزوں کے اوپر تعمیر ہوتی ہے۔ کون سی؟ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلی جو بات وہ یہ اقرار کرنا ہے اللہ کی توحید کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ جس اقرار کے بعد، اسے تسلیم کرنے کے بعد بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز۔ اس کے بعد دوسری چیز، جو ہی بندہ مسلمان ہوا وہ اقام الصلاۃ، نماز اسے ادا کرنا پڑے گی، نماز ضروری ہے، اسلام کی اساس اور بنیاد نماز ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز کے ساتھ اس بندے کو اگر مال اس کا نصاب کو پہنچ جائے زکوٰۃ بھی دینا ہوگی۔ یہ اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ اہمیت ہے زکوٰۃ کی، یہ اسلام کی بنیاد ہے، بنیاد۔ اس کے اوپر آگے چل کے، اس کے اوپر عمل کر کے اسلام کی عمارت وہ تعمیر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کو قرآن کے اندر ایمان کی علامت بھی کہا گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، جو بندہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، تب یہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ جو بندہ زکوٰۃ نہ دے، نصاب کو مال پہنچ جائے، نماز نہ پڑھے، وہ دیندار نہیں ہے، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کے دین کی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ دیندار وہی ہے جو یہ 2 کام کرے۔ اسی طرح یہ ایمان کی علامت ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا، نماز کا ادا کرنا۔ قرآن کو جہاں سے بھی پڑھے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ضرور ہے۔ اور اسی طرح یہ زکوٰۃ یہ بندے کی کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرے اللہ ہر معاملے میں کامیابیاں عطا کرتا ہے، بندے کی زندگی میں کامرانی بندے کا مقدر بنتی ہے۔ لیکن جب بندہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، کیسے؟ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ جو بندہ اس دنیا کی زندگی میں یہ کام کرے، کون سے کام؟
یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، تو پھر وہم بالآخرۃ یوقنون، اور آخرت کے دن کے اوپر یقین بھی رکھے، ایمان ہو، آخرت قائم ہوگی، قیامت آئے گی، قیامت والے دن حساب و کتاب ہوگا، یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کا بدلہ ملے گا، اس نظریے سے وہ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے۔ قرآن کہتا ہے اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، کون سے؟ جو نماز بھی ادا کرے، نماز کو قائم بھی کرے، پابندی کرے نماز کی، زکوٰۃ کو ادا کرے، یہی وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، اور یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے، فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں۔ اور یہی اگر آپ زکوٰۃ کو دیکھ لیں، یہ زکوٰۃ انسان کے لیے جنت کے داخلے کا سبب بھی بنے گی، اسی زکوٰۃ کو ادا کرنے کی وجہ سے، جہاں پر دیگر اس کے ساتھ اعمال بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ان میں سے۔ جو بندہ یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے نا، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ کہاں لکھا ہے؟ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک اعرابی دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے نبی علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسلام کی موٹی موٹی باتیں ہیں نا، ایسے اعمال جن کو چھوڑنے کے بعد نجات کی کوئی صورت ہی نہیں نکلتی، یا جن کو میں صرف وہ اعمال کر لوں اور میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے ایسے موٹے موٹے اعمال بتا دیں، مجھے وہ یاد کروا دیں تاکہ میں ان کے اوپر عمل کروں اور کامیاب ہو جاؤں، کیونکہ زیادہ دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں، اس صحابی کو نا چند باتیں بتائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا، تعبد اللہ، عبادت اللہ کی کرنا، لا تشرکو بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، اور عبادت کے اندر اس رب کائنات کا کسی کو شریک مت ٹھہرانا، شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، کسی چیز کو اللہ کا شریک مت ٹھہرانا، ہر وقت عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پہلا کام بتایا، فرمایا جب یہ کام کر لو، عبادت صرف اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، شرک نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ فرمایا دوسرا کام، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا ہے، اس کو چھوڑے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور تیسرا کام، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، جو اللہ نے فرض نماز تمہارے اوپر فرض کی ہے نا، جو نماز 5 وقت کی، اس کو ادا کرنا۔ اور فرمایا وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، جو اللہ نے زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض کر دی ہے، اگر مال نصاب کو پہنچ جائے اس میں سے زکوٰۃ ضرور ادا کرنی ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، اس کو لازم پکڑ لینا ہے، ساری زندگی اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور فرمایا وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اگر زندگی میں رمضان آئے تو اس کے روزے رکھنے ہیں یہ، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج بھی کرنا ہے۔ یہ 5 چیزیں نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو بتائیں۔ جب یہ 5 چیزیں بتائیں نا، تو نبی علیہ السلام کا یہ دیہاتی صحابی جو ابھی آیا تھا، کلمہ پڑھا تھا، ابھی کوئی عمل اس نے کیا نہیں ہے، بلکہ صرف یہی کہا، اور یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کی قسم ہے، نہ میں اس سے زیادہ عمل کروں گا، نہ میں اس کے اندر کمی کروں گا، جو آپ نے مجھے بتا دیا میں صرف اتنا ہی کروں گا کہ میں کیا کروں گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، 5 وقت کی جو نماز اللہ نے فرض کر دی میں اس کی پابندی کروں گا، جو زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہو جائے گی اس کی ادائیگی میں کروں گا، اور اس کے بعد اگر زندگی میں رمضان آ گیا اس پورے مہینے کے روزے رکھوں گا، اللہ نے استطاعت دی بیت اللہ کا حج اور عمرے کے لیے سفر کروں گا، میں یا رسول اللہ یہ عمل جو آپ نے بتلا دیے، نہ میں اس سے زیادہ عمل کروں گا اور نہ ہی میں اس کے اندر کمی کروں گا۔ یہ کہہ کے صحابی فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے یہ الفاظ زبان سے کہے، اپنی اونٹنی کو موڑا، جانے لگا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی
رجل من اہل الجنہ فلینظرہ الی ھذا، وہ میرے صحابہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے میرے صحابہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، وہ میرے صحابہ اگر تم میں سے کہ بندہ یہ خواہش رکھتا ہے نا کہ اہل جنت میں سے کوئی بندہ دیکھ لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فلینظر الی ھذا، یہ میرا صحابی جو ابھی ابھی یہ بات کہہ کے واپس جا رہا ہے نا، اس بندے کو دیکھ لو، یہ بندہ جنتیوں میں سے ہے۔ کتنا عمل کیا اس نے؟ کوئی بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابی فرماتے تھوڑا سا آگے گیا، اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے تھوڑا سا دور گیا، وہاں پر چوہے کی ایک بل تھی، اس کے اندر اونٹنی کا پاؤں آیا، اونٹنی کو جب وہ ٹھڈا لگا تو یہ اونٹنی سے گرا، گردن کے بل گرا، گردن ٹوٹ گئی اور یہ صحابی شہید ہو گئے، وہاں پر ہی فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ میرے صحابہ اگر کسی نے جنتی دیکھ رہے تو اس بندے کو دیکھ لو جس نے یہ کہا تھا کہ اگر میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی تو میں اسے ادا کروں گا۔ جو بندہ یہ تہیہ کر لے، زکوٰۃ کی ادائیگی شروع کر دے، وہ جنت میں جائے گا۔ اس صحابی نے یہ 5 بنیادیں اسلام کی، ان میں سے تیسرا کام جو ہے وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو اسلام میں سے نکال دو تو اسلام کی عمارت مکمل ہی نہیں ہوتی۔ جب ستون نہیں ہوں گے، دیواریں نہیں ہوں گی تو عمارت کیسے مکمل ہوگی؟ تو یہ صحابی نے کہا تھا میں اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا، کام بھی نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور اسی طرح یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ، یہ مال میں سے نکال کے لوگوں کو دینا، چاہے وہ فرض صورت میں ہو یا پھر نفل صورت میں، یہ مالی عبادت جو ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں محسوس ہوتا ہے نا، صحیح مسلم اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، شاید یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، نبی علیہ السلام یا ہمارے ذہن شاید اسے قبول نہیں کرتے۔ فرمایا تھا ما نقصت صدقۃ من مال، اے میرے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نا، بندہ 10 روپے جیب سے نکال کے دے دے، 100 دے دے، 500 دے دے، 1000 دے دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ذات اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے یا پھر فصل ہوئی، یا بھی گندم کا موسم آنے والا ہے، یا پھر سرسوں وغیرہ کی گندم ہے، اسی طرح جو وغیرہ کی، چنے وغیرہ کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، جو بندہ اس میں سے عشر نکال کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا، یہ نہ سمجھے کہ اس سے میرے دانے جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، میری مال اس میں سے کم ہو جائے گا۔ اللہ نے 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ کی اماؤنٹ آپ کو عطا کی ہے، 1 لاکھ میں سے 2500 روپے نکال کے آپ اللہ کے راستے میں دے دو، اس سے یہ نہ سمجھو کہ میرا مال کم ہو جائے گا۔ کتنی اماؤنٹ ہے؟ 1 لاکھ میں سے صرف 2500 روپے، 2.5%، اور یہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، نبی علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے کہ لوگوں صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ بظاہر تو ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ میری جیب سے 1000 روپے نکل گیا، لو جی میرے لاکھ میں سے 2500 کم ہو گئے، اور یہ کیا ہے؟ کم نہیں ہوتے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو بھی ساتھ ملائے نا، نبی علیہ السلام سے نا قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا، سوال کیا، کیا سوال تھا؟ دیکھیں سوال بھی کیسا تھا۔ فرمایا ارأیت ان ادى الرجل زکاۃ مالہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے یا ویسے نفلی صدقہ دے، اس کے مال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، جو بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دینا، اس مال کی جتنی بھی وبال اور وبائیں اور جتنے بھی امراض تھے، جتنی بھی اس مال کے اندر، چونکہ مال کو اللہ نے قرآن میں فتنہ کہا ہے،
جتنے بھی فتنے تھے اللہ ہر ایک چیز سے اس کے مال کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ یہ بندے کا ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ، یہ زکوٰۃ نکالی ہوئی اس مال سے، یہ اپنے دانوں سے نکالا ہوا یہ عشر جو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دانوں کو یہ جو گندم کی صورت میں یا اور کسی بھی جنس کی صورت میں تمہارے گھر میں آئے ہیں، جب ان میں سے عشر کو نکال کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اللہ کے راستے میں دے دو، اس عشر کو ان کے حق والوں کی طرف پہنچا دو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو آپ کے پاس جنس بچتی ہے، روپیہ پیسہ بچتا ہے، یہ صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور کہ زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ کا معنی ہی دیکھ لے، اگر آپ اس کا عربی لغت کے اندر معنی دیکھیں، زکوٰۃ کا معنی ہی ہوتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا۔ اب پاک کس سے پاک کرنا؟ مجھے یاد آئے ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی تمہارے مال کی میل کچیل ہے، تمہارے مال کو بالکل پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ یہ آپ اپنے جو مال ہے وہ جنس کی صورت میں ہو، روپے پیسے کی صورت میں ہو، اس کی میل کچیل اتار کے وہ دو لوگوں کو دیتے ہو۔ بتاؤ